حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ اس وقت کا ہے جب زمین پر انسانی آبادی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس وقت حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی یعنی جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل بھی ایسے ہی دو جوڑوں میں سے تھے۔ یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی غازہ کے ساتھ کرنا چاہا۔ قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ وہ اقلیمہ کو پسند کرتا تھا جو غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی۔ اقلیمہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اقلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی وہ قبول نہ ہوتی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور پھل وغیرہ، جبکہ حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے مخصوص مقام پہ رکھ دیا۔ ان دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ چلے گئے۔ اب شیطان نے قابیل کو بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر حابیل کو مار ڈالو۔ قابیل شیطان کی باتوں میں آ کر حابیل کو ڈھونڈنے لگا تاکہ اسے مار کر اپنے انتقام کی آگ بجھا سکے۔ آخر اس نے دیکھا کہ حابیل ایک چراگاہ میں سو رہا ہے۔ قابیل اس کے سرہانے جا کر کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ کیسے اس کا کام تمام کرے، کیونکہ اس زمانے تک کسی بھی انسان نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس ملعون نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل اپنے بھائی حابیل کے ساتھ بھی یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس وقت تک حابیل نیند سے جاگ اٹھا تھا، لیکن جب تک اسے پتہ چلتا قابیل نے پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ یوں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، اس لیے دفن کا طریقہ بھی کسی کو معلوم نہ تھا۔ قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔
اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور قابیل کے سامنے لڑنے لگے۔ آخر ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو ایسا کرتا دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اب آپ لوگوں سے پوچھنے لگے لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حابیل کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم نے حابیل کی جدائی کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب چھوڑ دیا اور دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب دیکھا کہ حابیل الحیات یعنی اے میرے باپ پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ کس بے رحمی سے اسے مارا گیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ یمن چلا گیا۔ شیطان نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اے قابیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر تاکہ تیری مشکلات دور ہوں۔ قابیل اس کی باتوں میں آ گیا اور آگ کی پوجا کرنے لگا۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یوں قابیل کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ قابیل وہ پہلا مجرم ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔